بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 558 ہے اور آج کا عنوان ہے مصافحے کی فضیلت اور مغفرت الہی۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا، رواہ ابو داود۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے والے ایک نہایت آسان اور بابرکت عمل کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ دین اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں نفرتوں کے بجائے محبتیں پروان چڑھیں، دوریوں کے بجائے قربتیں پیدا ہوں اور دلوں میں موجود کدورتیں ختم ہوں۔ بسا اوقات ایک خلوص بھرے مصافحے سے وہ فاصلے مٹ جاتے ہیں جو لمبی گفتگو سے بھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ملاقات کے وقت سلام اور مصافحے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مسلمان کو تکبر، بے رخی اور نفرت سے بچنا چاہیے۔ اگر معمولی اختلاف پیدا ہو جائیں تو سلام اور مصافحے کے ذریعے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج رشتوں میں دوریاں اور دلوں میں کدورتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر مسلمان اخلاص کے ساتھ سلام اور مصافحے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو محبت، اتحاد اور بھائی چارے کی فضا مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلام اور مصافحے کی اس مبارک سنت کو زندہ کرنے اور باہمی محبت و اخوت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔